کراچی اسٹائل میں آج ہم چکن بریانی بنائیں گے، تھوڑی اسپائسی اور تھوڑی چٹپٹی، اور اس کی ریسیپی اتنی آسان ہے کہ کوئی بھی لڑکی اس کو آسانی سے بنا سکتی ہے، جس نے کبھی کوکنگ نہیں کی وہ بھی بڑے آسانی سے اس ریسیپی سے بریانی بنا سکتے. اور اس ٹائم جو ہمارا گھر ہے نا وہ بریانی کی خوشبو سے مہک رہا تھا. اور آپ کا گھر کیسے مہکانا ہے بریانی کی خوشبو سے، چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں. سب سے پہلے ہم اپنے چاول بوائل کریں گے، جس کے لیے میں نے یہاں کڑھائی میں لیا ہے پانی. اس میں نے ایڈ کیا ہے زیرہ، تیز پتہ، دار چینی اور اسٹار انیس، اور ساتھ ہی میں نے اس میں ایڈ کر دیے ہیں 3 چمچ نمک کے. نمک اس میں 3 چمچ ہی ڈلے گا، کیونکہ بریانی جو ہے نا اس کا چاول بوائل کرتے ہوئے پانی کھانا ہونا چاہیے، تبھی بریانی میں ٹیسٹ آئے گا. اب یہاں پر میں لوں گی ایک کڑھائی. چاولوں کو میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ایک سائڈ پہ، تب تک ہم اپنا یہ گریوی تیار کر لیں گے. اس کے لیے میں نے کڑھائی میں 2 کپ آئل ایڈ کیا، اس میں ڈالوں گی ٹماٹر میں نے یہاں پر 6 سے 7 لیے تھے، اور ان کو میں نے ایسے گول گول سلائسز میں کٹ کر لیا تھا. یہ کراچی اسٹائل بریانی ہے، اس میں پیاز ایڈ نہیں ہوتے، یہ ٹماٹروں سے ہی بنتی ہے اور بہت مزے کی بنتی ہے. آپ نے بھی ٹماٹر ہی ایڈ کرنے ہیں اس میں. ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر دوں گی زیرہ اور ریڈ کرش چلی پاؤڈر. کوانٹٹی میں نیچے مینشن کر دوں گی چیزوں کی. ہلدی ایڈ کی ہے میں نے، اور یہ ہیں ہماری کالی مرچیں، دار چینی. ساتھ ہی میں لوں گی یہ جاویتری ہے اور اسٹار انیس ہے، 3 اسٹار انیس ہے اور جاویتری ہے. اس سے بریانی میں بہت اچھی خوشبو آتی ہے، آپ بھی ضرور ایڈ کیجیے گا. یہ میں نے ایڈ کر دیا ہے نمک. اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے لہسن اور ادرک کا پیسٹ، اور ساتھ ہی ہری مرچوں کا پیسٹ بھی ایڈ کر دیں گے. ہری مرچوں کا پیسٹ ہی آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے، بڑی زبردست قسم کی خوشبو آئے گی. یہاں پر میں نے 1 کپ دہی لے کے اس میں کلر ایڈ کر کے اس کو مکس کر کے دہی میں، اور اس کو میں نے گریوی میں ایڈ کیا. اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے 2 سے 3 منٹ تک، تاکہ ہمارے اسپائسیز آپس میں نا اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں. اور ساتھ ہی ہم ایڈ کر دیں گے آلو میں نے یہاں پر 2 لیے تھے، اور ان کو میں نے بڑا بڑا کٹ کر لیا تھا. جس کٹوری میں ہم نے دہی لیا تھا اس میں پانی ڈال کے تھوڑا سا مکس کر کے اس میں ایڈ کر دوں گی. اور میں کوئی پانی اس میں ایڈ نہیں کروں گی، تاکہ ہمارا جو دہی ہے نا وہ ویسٹ نہ ہو، جو کولی کے ساتھ لگا رہ گیا تھا. اب اس کو میں مکس کر کے 5 سے بلکہ 10 منٹ کے لیے ڈھک کے رکھ دوں گی، تاکہ ہماری گریوی پک جائے اور ہمارے آلو بھی سافٹ ہو جائے. تب تک ہم اپنا جھول تیار کر لیں گے. اس کے لیے میں نے یہاں پر لی ہیں 5 سبز مرچیں ہیں، ان کو میں چھوٹا چھوٹا کٹ کر لوں گی. اور ساتھ ہی میں نے یہاں پر 3 سے 4 ٹماٹر لیے ہیں، ان کو بھی میں اس طرح سے گول سلائسز میں کٹ کر لوں گی. آپ نے بھی اسی طریقے سے اس کو کٹ کرنا ہے، جھول میں اسی کٹنگ کے ٹماٹر ایڈ ہوتے ہیں. ساتھ ہی میں لے لوں گی دھنیا اور پودینہ، ان کو بھی میں اس طریقے سے چھوٹا چھوٹا کٹ کر کے رکھ لوں گی. اور ان کو ہم ایک پلیٹ میں مکس کر کے سائڈ پہ رکھ دیں گے، وہ بھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی ہم نے کس پوائنٹ پر ایڈ کرنے ہیں. یہاں پر جو ہمارا گریوی اور آلو ہے نا وہ ماشاءاللہ پک چکے تھے، اور اتنی اچھی خوشبو بھی آ رہی تھی. 10 منٹ کے بعد ہی میں نے اس کو ڈھکن اٹھایا تھا، اور فلیم میں نے جو ہے نا وہ میڈیم رکھا تھا، تاکہ لو ٹو میڈیم فلیم رکھنے ہیں آپ نے بھی، تاکہ ہماری گریوی جلے نا اور اچھی طرح سے کوک بھی ہو جائے. اب ہم اس پوائنٹ پر اس میں ایڈ کریں گے چکن. 1 کلو ہی چکن ہے یہ. چکن کو میں نے دھو لیا تھا سرکے اور نمک والے پانی سے. چکن کو دھو کے نا ہم سرکے اور نمک والے پانی میں 10 منٹ کے لیے اگر ڈپ کر دیں تو اس کا سارا خون بھی نکل جاتا ہے، اور اس کی جو اس میں جو اسمیل ہوتی ہے نا وہ بھی چلی جاتی ہے. آپ بھی اس طرح کر لیجئے گا. اب چکن کو جو ہے نا ہم اس میں اچھی طرح سے مکس کر کے میڈیم ٹو لو فلیم کے اوپر 5 منٹ کے لیے ڈھک کے رکھ دیں گے. ہم نے چکن کو پورا کوک نہیں کرنا، ہم نے چکن کو بس اتنا ہی 50% کوک کرنا ہے. پورا ہم اس کو تب کوک کریں گے جب ہم بریانی کو اپنی دم لگائیں گے. تو یہاں پر میں نے چکن کو بھی ڈھک کے رکھ دیا تھا 5 منٹ کے لیے. اور یہاں پر جو ہے نا ہمارا ٹائم کمپلیٹ ہو چکا تھا، اور اب جب میں نے ڈھکن اٹھایا تو ہماری گریوی میں سے آئل سیپریٹ ہو چکا تھا، اور ہمارے آلو تو ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے سافٹ ہو چکے تھے. لیکن ابھی ہمارا جو چکن ہے نا اس کو ہم نے 50% ہی کوک کیا ہے. اب ہم اپنا چولہا کر دیں گے بند. اچھا، یہاں اس پوائنٹ پر نا آپ نے اپنی گریوی کا نمک چیک کر لینا ہے. اگر نمک کم ہوگا نا تو آپ اور بھی ایڈ کر لیجیے گا، نہیں تو ہمارا جو بریانی ہے نا اس کی جو گریوی ہے اس کا پھیکا پھیکا ٹیسٹ آئے گا، باقی اسپائسیز کا بھی ٹیسٹ نہیں آتا اگر نمک کم ہو. تو آپ اپنا نمک چیک کر لیجیے گا. اور جو ہے ہمارا چولہا اب ہم کریں گے بند اور اپنے چاولوں کو دیکھیں گے. اس طرف جو ہے نا ہمارا پانی پکنے لگ گیا تھا. جب ببلز بننا شروع ہو نا پانی میں تبھی آپ نے اس میں چاول ایڈ کرنے ہیں، اس سے پہلے ایڈ نہیں کرنے. اور آپ نے چاول ایڈ کر کے نا تقریباً اس کو 5 منٹ تک کوک کرنا ہے ٹائم دیکھ کے. اور 5 منٹ سے زیادہ آپ نے اس کو کوک نہیں کرنا، میں نے بھی ٹائم دیکھ لیا تھا. اور 5 منٹ کے بعد نا میں نے چاولوں کو جو ہے سائڈ پہ رکھ لیا تھا.
یہ بھی میں ان کو چیک کر رہی ہوں. ہم نے چاولوں کو بھی نا، ویسے ہم 90% پکاتے ہیں، پر یہاں ہم نے چاولوں کو بھی 50% ہی کوک کرنا ہے، اس لیے ٹائم دیکھ کے 5 منٹ تک بوائل کیجیے گا. تو جب 5 منٹ کمپلیٹ ہو گئے تھے نا، میں نے چاولوں والا چولہا بند کر دیا تھا، اور یہاں میں نے اس کڑھائی کے نیچے دم والی آگ چلائی تھی، اور اس میں ہم اپنا ایڈ کریں گے جھول جو ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا. اور اس سے اتنی اتنی اچھی کوئی خوشبو آ رہی تھی، اور جب میں نے اس کو ایڈ کیا تھا نا کڑھائی میں اور دم لگا دیا تھا، تو پورے گھر میں خوشبو پھیل گئی تھی. اچھا، ہم اس میں اپنا جھول ایڈ کریں گے، اور ساتھ ہی نا ہم کوئی بڑا چمچ لیں گے، جیسے یہ والا چمچ ہے نا، اس سے ہم اپنے چاول نکالیں گے کڑھائی میں سے، اور ہم اس کے اوپر اس طرح سے چاولوں کی لیئر لگا دیں گے. اس طرح سے ہم اپنے چاولوں کی لیئر لگاتے جائیں گے، اور اگر آپ کے سامنے کوئی بڑا کھڑا مسالہ آئے گا نا، تو وہ بھی آپ ساتھ ساتھ نکال لیجیے گا. میں نے بھی نکالے تھے، لیکن ریکارڈ نہیں ہوا وہ ویڈیو میں، یا پھر شاید ایڈیٹنگ میں کٹ ہو گیا ہے وہ پارٹ. چاولوں کی لیئر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. اب ہم اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے 1 چمچ گھی یا پھر آئل. یہ ہم اس لیے ایڈ کریں گے ہمارے آپس میں، تاکہ چاول نہ جڑیں اور ہمارے چاول کھلے کھلے رہیں. اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اوپر میں رکھ دوں گی ڈھکن میڈیم فلیم کر کے دم والی، اور اس کے اوپر میں ایک کنڈی رکھ دوں گی تاکہ ہماری اسٹیم جو ہے وہ باہر نہ نکلے. پھر ہم اس کو 30 منٹ کے بعد کھولیں گے. یہاں پر ہمارے 30 منٹس کمپلیٹ ہو چکے تھے، اور اب میں نے اس کا ڈھکن اٹھایا ہے، اور جو ہے نا ہمارے چاول جو ہیں وہ بھی 50% سے اب بالکل 100% کوک ہو چکے تھے، اور چکن بھی ہمارا سافٹ ہو چکا تھا. پوری جو ہے نا بریانی ہماری پک چکی ہے، اور اتنی اتنی مزے کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی نا. اب بھی نہیں، جب دم لگایا ہوا تھا تب بھی بہت خوشبو آ رہی تھی. آپ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور پھر مجھے بتائیے گا کہ کیسی بنی تھی. آج سے آلو والی بریانی نا میری فیوریٹ بریانی ہے، مجھے بہت اچھے لگے آلو جو ہے بریانی